بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شمار اہل باطن اور اہل کمال میں ہوتا ہے، اور آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور آپ کا طریقہ مقبول خاص و عام تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کے ہمراہ دریا کے کنارے چل رہے تھے کہ اچانک پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن بصری حیرت زدہ رہ گئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ آپ تو صرف وہ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن میں وہ امور انجام دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ بحر تسلیم و رضا میں غرق رہتے تھے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ موسم سرما میں آپ کو صرف ایک کرتے میں دیکھا، اور اس کے باوجود آپ کا جسم پسینے سے شرابور تھا، اور جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا مدت گزری ہے کہ میرے ہاں کچھ مہمان آئے، اور انہوں نے بلا اجازت میرے ہمسائے کی دیوار میں سے تھوڑی سی مٹی لے لی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک جب بھی میری نظر اس کی دیوار پر پڑتی ہے تو میں شرمندگی سے پسینے پسینے ہو جاتا ہوں، حالانکہ میرا ہمسایہ مجھے معاف بھی کر چکا ہے۔ لوگوں نے عبداللہ واحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے کسی ایسے فرد سے واقف ہیں جو اپنے حال میں مست رہتے ہوئے دوسروں کے حال سے بے خبر رہے؟ فرمایا ہاں، تھوڑی دیر انتظار کرو، وہ اب بھی آتا ہے۔ چنانچہ سامنے سے حضرت عتبہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، اور لوگوں نے جب ان سے سوال کیا کہ راہ میں کس کس سے ملاقات ہوئی تو جواب دیا کہ مجھے تو کوئی نہیں ملا، حالانکہ آپ بازار کی جانب سے آ رہے تھے۔ آپ نے نہ تو کبھی عمدہ کھانا کھاتے اور نہ کبھی اچھا لباس پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے فرمایا اے عتبہ، اپنی حالت پر رحم کرو۔ آپ نے عرض کیا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ روز محشر مجھ پر رحم کیا جائے جو ہمیشہ کے لیے سود مند ہو۔ دنیا تو چند روزہ ہے، اگر یہاں کی تکالیف سے قیامت کی تکالیف دور ہو جائیں تو بڑی خوش بختی ہے۔